سیدنا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے 12 رمضان المبارک کو مدینہ سے روانہ ہوا۔ یہ 17 رمضان کو بدر وقوع پذیر ہو رہا ہے، جمعے کا دن ہے، تو رات جو جمعرات کی گزری اس سے پہلے میرے آقا نے میدان بدر کا معائنہ فرمایا۔ معائنہ کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک ہاتھوں سے نشان لگائے، بدر کے میدان میں نشان لگائے، فرمایا کل اس مقام پہ ابو جہل نے مرنا ہے، کل اس مقام پہ عتبہ نے مرنا ہے، کل اس مقام پہ فلاں سردار نے مرنا ہے، کل اس مقام پہ فلاں سردار نے مرنا ہے، کل اس مقام پہ فلاں سردار نے مرنا ہے۔ میرے آقا نے بدر سے پہلے بتا دیا، فرمایا میرے غلاموں ذہن میں رکھنا، اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کے جگر پاروں کو اٹھا کر بدر میں رکھ دیا ہے اور سب کو اللہ نے مروانا ہے، اور فرمایا کل یہ جو مقام ہے اس مقام پر فلاں فلاں مر جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں بہت کسی کو خبر نہیں، میں نے کہا پڑھنا بخاری ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ بعد میں جب بدر ختم ہوا، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائے عمر آپ کی شان پر، فرماتے ہیں میں اٹھا اپنے عشق کو، اپنی محبت کو، اپنی فرفتی کو بڑھانے کے لیے، میں نے کہا کل جس مقام پر میرے آقا نے نشانہ لگائے تھے، کیا فرمایا حددہ اللہ ما اخطا الذی حد رسول اللہ، فرمایا جس مقام پر میرے آقا نے نشان لگائے تھے، بدر کے بعد میں نے دیکھا ہر کافر اسی مقام پر مرا پڑا تھا، کوئی ایک انچ بھی، ایک بال برابر بھی اس مقام سے دور نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو وہ شان عطا کی ہے، فرمایا بدر والے ابھی زندہ بیٹھے ہیں، حضور نے پہلے بتا دیا ہے، فرمایا کل یہ بندہ اس مقام پر مر جائے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ علیہ السلام کی ذات اقدس میدان بدر کے لیے تشریف لے کے چلے مدینہ پاک سے۔ اسلام کا وہ پہلا معرکہ حق و باطل کے درمیان، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صاحب الاولاق علیہ السلام کو عظمت شانوں سے نوازا، حضور کے غلاموں کو بھی اسلام کی جڑ کاٹ دی۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے بڑے بڑے سرغنے، بڑے بڑے سردار، جن کو فخر تھا اپنی مال پر، دولت پر، عہدے پر، منصب پر، بہادری پر، سب کو اللہ رب العالمین نے شکست فاش عطا کی۔ قیامت تک کے لیے سبق ہے، جو اسلام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ رب العالمین نے پورا غزوہ بدر کا منظر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، فرمایا جو دو گروہ ہیں کفار کے، اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ تمہیں ضرور عطا فرمائے۔ غزوہ بدر کا جو مین سبب ہے، جو وجہ ہے اس کے وقوع کی، ہجرت مدینہ کے بعد صحابہ کرام علیہ الرضوان ایسی خوبصورت زندگی گزارنے لگے مدینہ پاک میں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ دوسرا، اسلام کی سلطنت کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ تیسرے نمبر پر جو خاص وجہ ہے، مکہ والوں کے آمدنی کے دو ہی ذرائع تھے، ایک مال مویشی، دوسرا ان کی تجارت تھی۔ اب تجارتی جو راستہ تھا وہ مدینہ پاک سے گزر کے جاتا تھا، انہیں ہر وقت یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر ہمارے راستہ روک دیا جائے تو ہم بالکل مفلوج ہو جائیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کو خبر ہوئی، میرے آقا کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے ملک شام سے، مال سے لدا ہوا۔ تو میرے آقا نے صحابہ کرام علیہ الرضوان کی میٹنگ بلائی، مجلس شورا آئی، رائے لی کیا کیا جائے۔ مہاجرین میں سے صحابہ کرام کھڑے ہوئے، حضرت مقداد، سیدنا صدیق اکبر اور بھی صحابہ کرام نے ایسے جملے کا ہے نا، تاریخ
انسانیت کے اندر مثال نہیں ملتی کہ ہر صحابی اپنی جان مال سب کچھ حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ہجرت مدینہ کے وقت جب انصار کے ساتھ بیعت عقبہ ہوئی، مکہ کے اندر معاہدہ ہوا تھا، بیعت ہوئی تھی، یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو بھی نبی پاک علیہ السلام مبارک قدم اٹھائیں گے، حضور جو بھی فیصلہ فرمائیں گے، ہجرت کے بعد انصار کی رائے ضرور لی جائے گی، ان کے ساتھ باہمی مشاورت سے کام کیے جائیں گے۔ تو میرے آقا چاہتے تھے کہ انصار بھی اپنی رائے پیش کرے، کیا کیا جائے؟ ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کیا جائے جو مکہ سے چل پڑا ہے، ابو جہل کی قیادت میں ان کا سامنا کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی مثال ہی نہیں ملتی۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ ہماری رائے لیتے ہیں، خذ حبال ما شئت وخذ حبال ما شئت خذ من اموالنا ما شئت۔ یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے کے بعد اب ہم اپنی ذات کے مال کے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، میرے آقا سب کچھ آپ ہی مالک ہیں۔ بدر تو یہ کھڑا ہے اگر حکم دے جو قیصر و کسریٰ سے بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اور باقاعدہ حضرت سیدنا سعد نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی میں جانا ہے، جہاد کرنا ہے، تو دو بندوں کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں، خود جائیں اور آپ کا رب ان سے جہاد کرے، جب بستی ظالموں سے پاک ہو جائے پھر ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ لیکن نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کے غلاموں کی بات کو سنے، یا رسول اللہ بدر یہ کھڑا ہے، آپ میں سے ہر ایک اپنی جان کٹانے کے لیے آپ کے مبارک نام پر، آپ کے مبارک قدموں پر ہر وقت حاضر ہے۔ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کے مبارک چہرے کی مثال ہی نہیں ملتی، لیکن حضرت سیدنا سعد کے یہ جملے سن کر میرے آقا کا مبارک چہرہ مزید روشن ہو گیا، مزید حضور کے مبارک چہرے پہ خوشی کے آثار ہو گئے کہ میرے غلام میرے ساتھ اتنا وفادار۔ قافلے روانہ ہوئے تو آقا علیہ السلام کے بھی جو خفیہ انٹیلیجنس خفیہ لوگ تھے، میرے آقا نے مختلف صحابہ کی ڈپٹی لگائی تھی کہ تم نے نا حالات کا جائزہ لینا ہے، اور ابو سفیان کو خبر ہوئی کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے، رسول پاک علیہ السلام روانہ ہو چکے ہیں، اور اس نے ایک بندے کو بھیجا عمر حضرمی کو کہ جا کر مکہ والوں کو کہو کہ ہماری مدد کو پہنچے۔ دوسرے نمبر پر اس نے جو مشہور راستہ تھا جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے قافلے، وہ تبدیل کر کے دوسرے راستے پر اختیار کر لیا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام بھی روانہ ہوئے۔ میرے آقا کو ایک راستے کے اندر ایک بندہ ملا، بدوی تھا، یعنی دیہات کے رہنے والا۔ اس نے سلام کیا، اس نے کہا آپ کے اندر کوئی رسول پاک بھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نبی موجود ہے۔ اس نے کہا میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ میرے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں۔ حضرت سیدنا سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سلمہ بن سلامہ نے عرض کی، فرمایا رسول اللہ کو چھوڑ، یہ بات مجھے حضور کا غلام ہی بتا سکتا ہے۔ فرمایا فی بطن سخلۃ، فرمایا اس کے اندر جو بچہ ہے حضور کا غلام بھی بتا سکتا ہے، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے حضور کی جو خدمت میں بیٹھے، حضور کی جو غلامی میں آ جائے، وہ بتا سکتا ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا غلام کیسی بات کرتا ہے، تو نے تو اسے رسوا کر دیا، رسوا کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ کے مبارک غلاموں کی شان ہے، حضور کی تو شان وراء الورا ہے۔ میرے آقا بدر کی طرف چل پڑے،
ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کرنا چاہا تو حضرت سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری رائے ہے۔ عرض کرتے ہیں رسول اللہ بدر کے مقام سے میں واقف ہوں، اس کے کنویں سے، اس کے پانیوں سے، اس کے چشموں سے میں واقف ہوں۔ میرے آقا تھوڑا آگے جا کے پڑاؤ ڈالیں تاکہ جتنے کنویں بدر کے ہیں وہ ہماری پیٹھ کے پیچھے آ جائیں اور کفار مکہ کا جو پانی کا سبب ہے وہ بند ہو جائے، وہ کیا ہو جائے؟ پانی کا جو سلسلہ ان کا ختم ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی بات مانی اور ان کی تائید میں حضرت جبریل امین بھی آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام صحیح کہہ رہا ہے، اور جدھر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اسی مقام پر بھی آپ جائیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، لیکن کفار مکہ نے میدانی علاقہ جو سخت زمین تھی اس کا پہلے سے انتخاب کر لیا۔ بدر میں پہلے پہنچ گیا ابو جہل اور اینڈ کمپنی، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ نبی پاک صاحب الاولاق کی بے شمار شان بیان ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے 12 رمضان المبارک کو مدینہ سے روانہ ہوا، یہ 17 رمضان کو بدر وقوع پذیر ہو رہا ہے، جمعے کا دن ہے۔ تو رات جو جمعرات کی گزری اس سے پہلے میرے آقا نے میدان بدر کا معائنہ فرمایا۔ معائنہ کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک ہاتھوں سے نشان لگائے، بدر کے میدان میں نشان لگائے، فرمایا کل اس مقام پہ ابو جہل نے مرنا ہے، کل اس مقام پہ عتبہ نے مرنا ہے، کل اس مقام پہ فلاں سردار نے مرنا ہے، کل اس مقام پہ فلاں سردار نے مرنا ہے، کل اس مقام پہ فلاں سردار نے مرنا ہے۔ میرے آقا نے بدر سے پہلے بتا دیا، فرمایا میرے غلاموں ذہن میں رکھنا اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کے جگر پاروں کو اٹھا کر بدر میں رکھ دیا ہے اور سب کو اللہ نے مروانا ہے، اور فرمایا کل یہ جو مقام ہے اس مقام پر فلاں فلاں مر جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں موت کا کسی کو خبر نہیں، میں نے کہا پڑھنا بخاری ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ بعد میں جب بدر ختم ہوا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے عمر آپ کی شان پر، فرماتے ہیں میں اٹھا اپنے عشق کو، اپنی محبت کو، اپنی فرفتی کو بڑھانے کے لیے، میں نے کہا کل جس مقام پر میرے آقا نے نشانہ لگائے تھے کیا فرمایا حددہ اللہ ما اخطا الذی حد رسول اللہ، فرمایا جس مقام پر میرے آقا نے نشان لگائے تھے بدر کے بعد میں نے دیکھا ہر کافر اسی مقام پر بڑا پڑا تھا، کوئی انچ بھی ایک بال برابر بھی اس مقام سے دور نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو وہ شان عطا کی ہے، فرمایا بدر والے ابھی زندہ بیٹھے ہیں، حضور نے پہلے بتا دیا ہے، فرمایا کل یہ بندہ اس مقام پر مر جائے گا۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا جو عقل سے وراء الورا ہے، کسی کی سوچ میں نہیں آ سکتا، کسی کے فہم میں نہیں آ سکتا، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ شان عطا فرمائی۔